حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک وذالک هو الفوز العظیم. دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کوئی ٹاؤن کاٹا جا رہا ہے، کہیں پہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی جا رہی ہے، تو اس کی مارکیٹنگ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ٹاؤن کاٹنے والا ہاؤسنگ اسکیم کا مالک جو ہے وہ طرح طرح کے سچے یا جھوٹے کہہ لیں خواب دکھاتا ہے کہ اس میں فلاں چیز بھی ہوگی، فلاں چیز بھی ہوگی، فلاں چیز بھی ہوگی، تاکہ اس کے گاہک قائل ہو سکیں، اس کو لیں، اس کو دنیاوی طور پہ فائدہ ہو. یہ فائدہ ہوتا ہے. مطلب وہاں پہ گھر بنانے والے کو ان کی خصوصیات بتائی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی خصوصیات بتائیں. رب کعبہ نے کہ دنیاوی ہاؤسنگ سکیم میں لینے کے لیے بڑے اوکھے سے ہوتے ہو، تھوڑے سے اوکھے جنت والی ہاؤسنگ سکیم کے لیے ہو جاؤ تو فائدہ رہے گا. ان المتقین فی مقام امین. دنیاوی ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ کو چوکیدار رکھنے پڑتے ہیں، وہاں پہ ڈاکے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، چوری کا بھی خطرہ ہوتا ہے، جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، مال کا بھی خطرہ ہوتا ہے. فرمایا جب میری بارگاہ میں آ جاؤ گے تو تمہاری رکھوالی کرنے والے میرے پاک فرشتے ہوں گے. وہ امن کی جگہ ہے، وہاں پہ کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کیونکہ جب ایک دنیا کا صاحب حیثیت میزبان اپنے مہمان کو حد الوسع کوشش کرتا ہے کہ اپنے آنے والے مہمان کو کوئی تکلیف نہ دے، اور اللہ کی ذات کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس جنت میں اللہ تبارک و تعالی محمد عربی کے غلاموں کا میزبان ہوگا، سرکار کا غلام جو ہے وہ مہمان ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات بھی جنت کے اندر موجود ہوں گی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں بھی جنت کے اندر موجود ہوں گی، اولیاء کرام، اولیاء اللہ، اللہ کے ماننے والے متقی پرہیزگار بندے بھی وہاں پہ ہوں گے. وہاں پہ تکلیف کیسی ہوگی؟ اللہ نے جنت کا نظارہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی ہاؤسنگ سکیم کی اللہ نے مارکیٹنگ کر ڈالی. کیا ان المتقین فی مقام امین. فرمایا کہ بے شک متقی اور پرہیزگار جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کے تکلیف اٹھا کے دکھ میں سکھ میں الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ دنیا کے اندر رہ کے دکھ میں بھی میری راہ میں خرچ کیا، سکھ میں بھی میری راہ میں خرچ کیا، اور جب میری رضا کی خاطر اپنی ذات کے اوپر تکلیفیں بھی سہتے رہے، غصہ بھی پیتے رہے. اور میں اللہ ایسی کریم ذات ہوں کہ میں احسان کرنے والے کے ساتھ، نیکی کرنے والے کے ساتھ محبت فرماتا ہوں، اور جس سے اللہ محبت فرماتا ہے اس کا مقام جنت، اور جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اس لیے فرمایا ان المتقین فی مقام امین، کہ متقی اور پرہیزگار لوگ امن والی جگہ پہ ہوں گے. فی جنات وعیون، باغات میں اور بہتے ہوئے چشموں میں. اللہ اکبر. جنت کے اندر شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراباً طہورا کی نہریں ہوں گی. تو اللہ نے فرمایا ایسی ایسی نہریں، ایسے ایسے چشمے ہوں گے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین.
جزاء بما کانوا یعملون۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایسی ایسی چیزیں نبی کے غلاموں کے لیے چھپا کے رکھی ہیں، ایسے ایسے انعام نبی کے غلاموں کے لیے چھپا کے رکھے ہیں، اپنے پیارے مہمانوں کے لیے چھپا کے رکھے ہیں کہ فلا تعلم نفس، کوئی نفس کوئی جان نہیں جانتی، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ جو کچھ میں نے ان کے لیے چھپا کے رکھا ہے، ان کے لیے میں نے محفوظ کر رکھا ہے، وہ ایسی چیز ہے جس کی میں نشاندہی کر لوں کہ ایسی نعمت ہے جس کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، ایسی چیز ان کے لیے چھپا کے رکھی ہے جن کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آگے کیا فرمایا کہ فی جنات وعیون یلبسون من سندس وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ، یہ باریک لباس اور ریشم کا لباس پہن کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یوں ہی ہوگا اور ہم شادی کر دیں گے ان کی، من سندس وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ، کذالک اسی طرح ہی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کذالک وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، فرمایا ان کی شادیاں، ان کے نکاح گوری گوری آنکھوں والی حوروں کے ساتھ کر دیں گے۔ کیا خیال ہے، دنیا کے اندر بندہ جب مشکل مصیبت نبھا کے جائے گا تو وہ خواہشیں جو دنیا کے اندر بندہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اندر عطا فرمائے گا۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، ایک اور آیا کریمہ میں آتا ہے سورہ یاسین میں کہ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ جو آیت پڑھی ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، حقیقت میں جس چیز کا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جانے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ کا جنت کے اندر دیدار ہوگا۔ خدا فرماتا ہے، وہ حالت بیان فرماتا ہے اللہ کہ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، کہ وہ اور ان کی بیویاں گاؤ تکیے لگا کے جنت کے اندر بیٹھے ہوں گے، وہ اپنی مستی میں مست ہوں گے، اپنے عیش و آرام میں مگن ہوں گے، اور ایسا آرام، ایسا عیش انہوں نے دنیا میں نہ کبھی دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر لوگوں کے، کچھ لوگوں کے چہرے 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار ہوں گے، اور ان کو جو کھانے پیش کیے جائیں گے نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہوں گے، نہ کسی کان نے سنے ہوں گے، نہ کسی نفس نے کھائے ہوں گے، نہ کسی جان نے کھائے ہوں گے۔ فرمایا وہ کھائیں گے بھی صحیح، پئیں گے بھی صحیح، نہ ان کو پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، ہاں جی، نہ ہی ان کو ان کی ناک بہے گی، ایسے ان کو نورانی سا ڈکار آئے گا جس کی خوشبو کستوری کی ہوگی، اور پھر ان کو بھوک لگ جائے گی۔ تو ایسی نعمتیں ہیں میرے اللہ کی جنت کی۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں جنت کے اندر بیٹھی ہوں گی، اور کیا ہوگا کہ اچانک جنت کی چھت جو ہے وہ پھٹے گی، اور رب کعبہ نبی کے غلاموں کو، اپنے میزبانوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمایا یہ تھی وہ نعمت جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، کہ ایسی نعمت جو میں نے اللہ نے چھپا کر رکھی ہے، وہ سب سے بہترین نعمت جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہوگی۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، ہم ان کی شادیاں کر دیں گے گوری گوری آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ کذالک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ان کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے شراب کے جام، پاک شراب کے جام، لا یذوقون فیہا الموت۔ اب یہاں پہ بندے کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح یہاں پہ دنیاوی عیش و آرام کی ایک مقدار ہوتی ہے، ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد موت آ جاتی ہے، چیز ختم ہو جاتی ہے، فرمایا نہیں، جنت کے اندر جانے کے بعد موت کو خود ذبح کر دیا جائے گا۔ نبی کے غلاموں کو پھر نبی کے غلاموں کو
پھر موت نہیں آئے گی، ان کی حیات ہی حیات ہوگی، خالدین فیہا ابدا ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ دنیا کے اندر تکلیفیں اٹھا کے نیک اعمال کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جنت کے اندر ان کا داخلہ ہوگا، تو اس کے بعد پھر ان کو موت نہیں آئے گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ فرمایا لا یذوقون فیہا الموت، یہ بھی اللہ نے بندے کا غم ختم کر دیا کہ اس کو شاید یہ ہو کہ جی اب جنت کے اندر گیا ہوں تو پھر واپس آؤں گا، نہیں لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم۔ فرمایا گیا کہ وہ موت کا ذائقہ دوبارہ نہیں چکھیں گے سوائے اس کی ان کی جو پہلی موت ہوگی، وبقاہم عذاب الجحیم، اور عذاب جہنم سے ان کو آزادی عطا فرما دی گئی۔ فضلا من ربک، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، جو کہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے یہ انعامات رکھے ہیں۔ یہ تو ہو گئی نا بات جو ٹاپ آف دی لسٹ جنتی ہوں گے، جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو میرے جیسا بندہ کہاں پہ ہوگا، ناکارہ بندہ کہاں پہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو اس بندے کی خبر نہ دوں جو آخری اسے دوزخی کہہ لیں یا آخری جنتی کہہ لیں، کہ آخر میں سب سے آخر میں وہ دوزخ سے اپنی طبیعت شریف درست کروا کے نکلے گا، اپنی طبیعت شریف درست کروا کے نکلے گا، جو دنیا کے اندر، کیونکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ دنیا کے اندر جو اعمال وہ کرتا رہے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کے کام آئے گی، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پکڑ سکتا ہے۔ اس لیے فرمان عالی شان ہے کہ کبھی چھوٹی برائی کو چھوٹی برائی نہ سمجھو، اور چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھو۔ کیوں کہ چھوٹی نیکی اللہ کی رضا کا سبب بن سکتی ہے، چھوٹی برائی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بخاری اور مسلم شریف کی متفقہ حدیث پاک ہے، آپ بھی سنیے اور اپنے ایمان کو تازگی دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کو آپ آخری دوزخی یا آخری جنتی کہہ لیں، کہ وہ سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اب کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہو نا کہ جو اپنی سزا بھگت کے بیٹھا ہو تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے، یا تھانے کے اندر بندہ مار کھا کے بیٹھا ہو، اللہ کسی کو نہ ایسی ذلت سے دوچار کرے، تو اس بیچارے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو وہ اللہ کا تھانہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی، جب وہ اپنی برے اعمال کی جزا اٹھا کے، کیونکہ کلمہ تو پڑھا ہے اس نے، کلمہ تو اس نے پڑھا ہے، اب کلمے کا انعام یہ دیکھیں، آخری دوزخی اور آخری جنتی کا حساب دیکھیں، پھر اگر ہم اچھے اعمال کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا انعام و کرام سے نوازے گا، غور کیجیے گا۔ تو میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو کہ آخری دوزخی ہوگا۔ کیا فرمایا؟ جب وہ سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا نا، تو جنت کے سامنے اسے بٹھا دیا جائے گا، اور جب وہ جنت کی بہاریں دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں بھی اس کے اندر چلا جاؤں۔ جس طرح غریب آدمی کسی اے سی روم کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، کسی سرکاری آفس میں جائیں تو جو ہوتے ہیں چھوٹا طبقہ لوگ وہ باہر، تو بڑے افسر حضرات اندر ہوتے ہیں، تو باہر والے بندوں کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش کے اندر اے سی کی ہوا ہم بھی لے سکیں۔ تو جہنم سے نکالا جانے والا بندہ جنت کے اے سیوں کے سامنے بیٹھا ہوگا، جنت کی بہاریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اس طرح کے اے سی ہیں جن کو بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کو کبھی زوال آتا ہی نہیں ہے، دوام ہی دوام ہے، اللہ کی ساری نعمتوں کو کبھی زوال ہے ہی نہیں۔ جب وہ بندہ جنت کے سامنے بیٹھا ہوگا، سرکار کی بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب وہ بندہ جنت کے سامنے اسے بٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ جا جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اب وہ اتنی بیچارے کی ذلت ہوئی ہو، اتنی مار کھائی ہو، تو اس کو اعتبار تو نہیں آئے گا نا کہ ایک بندے کو تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ آپ الٹا لٹکا کے اسے آپ سوٹوں سے مار رہے ہوں،
اور تھوڑی دیر بعد کہیں گے جی پلنگ کے اوپر جا کے بیٹھ جا، لیکن اللہ کی ذات تو ایسا کر سکتے ہیں نا، انسان اتنا ظالم ہو سکتا ہے نا، اللہ کی ذات تو ظالم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکم فرمائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا جنت کے اندر داخل ہو جا۔ وہ بھاگ کے جائے گا جنت کے اندر، دیکھے گا تو جس طرف جائے گا وہ حصہ فل ہوگا، واپس آئے گا کہ میرے مولا کریم وہاں تو جنت میں جگہ نہیں ہے، اللہ پاک فرمائے گا دوسری جنت میں چلا جا، پھر جائے گا وہاں پہ جگہ نہیں ہوگی، فرمایا 5 مرتبہ واپس آئے گا تو عرض کرے گا کہ مولا کریم کیا میرے ساتھ مذاق تو نہیں کیا جا رہا کہ میں تو گناہ گار بندہ تھا، اب جنت مجھے بس باہر ہی رہنے دے، میں جنت کا نظارہ کرتا رہوں، اس عذاب سے محفوظ و معمون فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ عرض کرے گا مولا کریم کیا میرے ساتھ مذاق تو نہیں کیا جا رہا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری ذات مذاق کرنے سے پاک ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ اچھا تو چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنا ایک بادشاہ کو تسلط ہے، حکومت ہے، اس کے پاس مال و اسباب ہے، اگر آخرت میں تجھے دے دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ حیران ہوگا کہ مولا کریم کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا بے شک ایسا ہو سکتا ہے۔ تو عرض کر دے گا مولا اگر تو دے دے تو تیرا شکر ہے، اگر تو دے دے تو تیرا شکر ہے۔ اللہ فرمائے گا جا تجھے اتنا دے دیا، پھر اللہ پاک پوچھے گا کہ دے دوں؟ عرض کرے گا مولا تیرا کرم ہے اگر دے دے تو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آخری دوزخی کو یا آخری جنتی کو دنیا کے ایک بادشاہ کے برابر 5 مرتبہ انعام و کرام سے نوازا جائے گا کہ تجھے بھی اتنا تسلط ہے یہاں پہ جتنا کہ دنیا کے اندر ایک بادشاہ کو ہوتا ہے، اور تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہے، تو جہنم میں اب کبھی نہیں جائے گا۔ یہ تو حال ہے نا آخری جنتی کا جس نے صرف کلمہ پڑھا ہوگا اور تھوڑی سی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہوں گی، پھر بھی وہ جائے گا جنت میں، لیکن جہنم کہ عذاب سے اللہ محفوظ فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا سب سے جو کم عذاب ہے، جو سب سے چھوٹا عذاب ہے، وہ آگ کے جہنم کی آگ کے جوتے ہیں جن کو پہنتے ہی انسان کا دماغ پگھل جائے گا۔ تو کیا خیال ہے ہم ایسی سزا بھگت سکیں گے کہ ہم اسی آس میں رہیں کہ چلو کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائیں گے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ ماہ رمضان چل رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقات کریں، خیرات کریں اگر توفیق ہے تو، ورنہ ایک پچھلی ویڈیو میں میں نے صدقے کی 40 صورتیں بتائی ہیں، 40 ایسے عمل جو عمل کرنے سے صدقے کا بہترین ثواب ہوتا ہے، وہ ہم اعمال کر لیں تاکہ ہم صدقہ دینے والوں میں شمار ہو جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے حقدار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔